بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اخلاق حسنہ سے متعلق ہے۔ آپ جیسے جانتے ہوں گے کہ ہم اردو میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے بہت اچھے اخلاق ہیں، تو ہمارا اس سے یہ مراد ہوتی ہے، ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ فلاں شخص بہت اچھا ملنسار انسان ہے، لوگوں سے اچھے سے ملتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ بھی دراصل شریعت کا ایک حصہ ہے کہ اخلاق انسان کے اچھے ہوں، اچھے سے لوگوں سے ملے، مسکرا کے ملے، محبت سے ملے، خلوص سے ملے۔ لیکن اس کا مفہوم شریعت کے اندر اور زیادہ وسیع ہے، جس پہ یہ تو شامل ہے ہی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ چنانچہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ در حقیقت قرآن تھے۔ یعنی آپ گویا آپ کی جو مجسم، آپ کے جو ظاہری اور باطنی افعال اور اعمال، یہ سارے در حقیقت یہ خلق قرآن ہیں، اخلاق قرآن ہیں، اور یہی در حقیقت قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ جو ہم عبادات ظاہریہ کرتے ہیں وہ ظاہری اخلاق ہیں، اور جو عبادات ہماری باطنی ہوتی ہیں وہ ہمارے باطنی اخلاق ہیں۔ یعنی کہ جو ہم اس کی اخلاق کی مثال ایک جسم کی ہے کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے اور ایک دل ہوتا ہے، تو جسم سے جو افعال ادا ہوتے ہیں تو ظاہری اعمال کی شکل میں آتے ہیں، ان کو ہم ظاہری اخلاق کہیں گے، کیونکہ قرآن پاک کے روح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے افعال جو تھے وہ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہی قرآن ہیں۔ تو آپ کے جتنے اعمال تھے جس میں ظاہری عبادات یا لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت یا معاملات یا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ سب چیزیں اخلاق کا حصہ ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اخلاق باطنہ۔ اخلاق باطنہ کا تعلق انسان کے دل سے ہے، کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس کا تزکیہ ہوا ہو اور دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ رکھے، کسی سے نفرت نہ ہو، سب سے محبت کے ساتھ پیش آئے، تکبر نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک میں، خاص طور سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر، چاہے ظاہری اخلاق ہوں یا باطنی اخلاق ہوں، جو اخلاق حسنہ ہیں یعنی جو اچھے اخلاق ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ جس طرح اخلاق حسنہ ہوتے ہیں اسی طرح اخلاق سیئہ ہوتے ہیں۔ اخلاق سیئہ کے معنی برے اخلاق۔ تو اخلاق حسنہ کو اپنانا چاہیے اور اخلاق سیئہ سے بچنا چاہیے۔ اسی جو اخلاق سیئہ ہیں اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ کچھ ایسے ظاہری اخلاق جو انسان کے برے ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے دشمنی رکھنا، جھگڑا کرنا، لوگوں میں فساد پیدا کرنا، لوگوں کو غلط باتوں کی طرف اکسانا، لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنا، لوگوں کو غلط باتیں پھیلانا، کسی بھی جھوٹی بات کو بغیر تصدیق کیے ہوئے آگے پھیلا دینا، اپنے اندر صبر نہ ہونا، نرمی نہ ہونا، جھگڑالو ہونا، اس کو العلد الخصام کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے وہ آدمی۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہری بری اخلاق ہیں۔ اور باطنی جو بری اخلاق ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ انسان کے اندر مال سے محبت اور انسان کے اندر بری شہوات، برے خواہشات، یہ سارے برے اخلاق کی مثال ہیں۔ تو ہمیں بطور مسلمان کے
جیسا کہ میں نے آپ کو رمضان کے شروع میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کا مقصد رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور تقوی کیا ہے کہ اللہ کا خوف، اور اللہ کا تعالیٰ کا خوف جو ہے اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب قرآن کریم کے اوپر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سنت ہے اور آپ کی جو پوری سیرت ہے وہ در حقیقت وہی قرآن پاک کے اخلاق ہیں، اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو ان ظاہری اور باطنی اخلاق حسنہ اور ظاہری و باطنی اخلاق سیئہ کے بارے میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ مزید چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اندر بتاتے رہیں گے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔